السلام علیکم. تو آج آپ لوگوں کو یہ بتانا اور سمجھانا تھا کہ آزاد ویزا میں لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. مجھے بھی نہیں پتہ تھا. مطلب جب ویزا لگ رہا تھا تب تو بس ہاں 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 صحیح ایسا لگ رہا تھا سب سمجھ گیا ہوں, سب سمجھ آ رہا ہے. لیکن یہاں آگے پتہ چلا نہیں بھائی, کہانی دوسری ہے. یہ جو GCC کنٹری ہے الگ طریقے سے ورک کرتی ہے. یہ یہاں پہ جو ہے نا ایسا چکر چلتا ہے ابھی بھی کہ یہاں آباء و اجداد والا چکر ہے کہ وہ جو نہیں غلام اور لانڈیاں والا چکر ہوتا تھا پہلے, وہ والا چکر ہوتا ہے. اچھا, فرسٹ آف آل سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بھائی یہاں پہ ارباب کا چکر ہوتا ہے. جیسے سعودی میں کفیل ہوتا ہے, دبئی میں کفیل ہوتا ہے, یہاں پہ ارباب ہوتا ہے. ارباب مانے مالک, جو بیسکلی آپ اس کو آسان الفاظوں میں بولوں کہ ابو آپ کا ابو, عربی ابو. تو جو ہے نا جو آپ کی چیزوں پہ نظر رکھا ہوتا ہے, جو آپ کی سارے معاملات دیکھ رہا ہوتا ہے, صحیح ہے, جو بھی آپ کو ویزا پرووائڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ویزے کی بات یہ کرنی تھی کہ بھائی ایک تو ہوتا ہے فری ویزا, آزاد ویزا جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بیسکلی فری ویزا ہوتا ہے. اور ایک ہوتا ہے LMR کا ویزا, صحیح ہے, ورک پرمٹ. LMR کا ویزا گورنمنٹ ویزا ہوتا ہے. دونوں میں فرق ہوتا ہے. آپ کو لگتا تھا کہ آزاد ویزا جو ہے نا, آزاد ویزا بیسکلی کیا ہے؟ آزاد ویزے کا مطلب ہے کہ آزاد ویزا آپ نے کسی کمپنی کا, آپ کو کسی کمپنی کا ویزا ملا, صحیح ہے, اس کمپنی کے آپ امپلائی شو ہو رہے ہو یہاں کی گورنمنٹ میں. اور اس کے بعد آپ کو یہاں پر آپ آئے, یہاں پہ آ کے آپ نے جاب ڈھونڈی, اور جس کمپنی کا آپ کو ویزا ملا ہے وہ اس کمپنی نے آپ کو بانڈ نہیں کیا, تو آپ نے یہاں پہ آ کے جاب ڈھونڈی اور اپنا جس جگہ جاب کرو گے وہاں وہ ویزا چینج کرا لو گے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جس کمپنی نے آپ کا ویزا لگایا وہ آپ کی ویزا فیس بھرے گا اینولی, صحیح ہے, جو منتھلی ویزا فیس ہوتی ہے وہ بھرے گا. تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے جب تک آپ کو دوسرا ویزا نہیں مل جاتا. تو جب آپ یہاں آ جاتے ہو تو یہاں پہ آنے کے بعد کوشش ان کی بھی ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو جلد از جلد جاب ملے. نہیں ملتی تو آپ کو واپس بھیجنے کی بھی ان کو جلدی ہوتی ہے. اور جب آپ کو مل جاتی ہے جاب تو ان کی کوشش ہوتی ہے بھائی ویزا چینج کرائے, کیونکہ ابھی اپنے اون پر آگے بڑھے. پھر جو ویزا چینج ہوتا ہے وہ جو آپ کو کمپنی جاب دے گی, آپ جاب ڈھونڈتے ہو, جاب مل جاتی ہے, پھر وہ جو آپ کو کمپنی جاب دے گی وہ آپ کو ویزا دے گی, وہ آپ کی ویزا فیس بھرے گی اینولی اور وہ منتھلی بھی بھرے گی, صحیح ہے. پھر آپ ان میں اس ویزے میں آپ ان کے بانڈ ہو جاتے ہو 6 مہینے, سال بھر کے لیے, جو بھی ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس کے لیے بانڈ ہو جاتے ہو. کیونکہ وہ آپ کی ویزا کی فیس بھر رہی ہے, اور اگر آپ جاب چھوڑتے ہو اس کے ہٹ کے تو وہ آپ کے پیسے ڈیڈکٹ کرتے ہیں, صحیح. اب آ جاتا ہے LMR کا ویزا. LMR کا ویزا لوگ سیم کنسیڈر کرتے ہیں, ایسا نہیں ہے. LMR کا ویزا الگ ہے. LMR بیسکلی گورنمنٹ ویزا ہے. وہ کبھی بھی آپ کو جو ہے نا آؤٹ سائڈ بحرین نہیں ملے گا, نہ پاکستان میں, نہ کراچی میں, نہ انڈیا میں, کہیں بھی نہیں ملے گا. وہ یہاں پہ آ کے آپ کو فزیکلی خود گورنمنٹ سے لینا ہوتا ہے, خود گورنمنٹ سے فزیکلی لینا ہوتا ہے. اور وہ جب آپ یہاں آتے ہو کوئی سا بھی ویزا, وزٹ ویزا, انویسٹمنٹ ویزا, بزنس ویزا, بہت سارے طریقے کے ویزاز ہوتے ہیں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, معاملات ہوتے ہیں. تو کوئی سا بھی ویزا آپ مثلاً طور پہ جیسے میرا جاب ویزا ہے, صحیح, میرا لیبر ویزا ہے. تو لیبر ویزا ہے میرا, تو میں LMR کا ویزا اپلائی کروں گا تو اس میں جو ہے نا کچھ مہینے ہوتے ہیں, جیسے آخر کے 4 مہینے ہوتے ہیں سال میں, کہ وہ اس میں وہ LMR کا گورنمنٹ ویزے دیتی ہے. وہ ویزا آپ کا چینج کرتی ہے, گورنمنٹ ویزا لگاتی ہے, گورنمنٹ ویزا چینج کرتی ہے اور آپ کو ورک پرمٹ دیتی ہے. اس میں آپ بیسکلی آزاد ہوتے ہو اس ڈیوریشن میں جاب ڈھونڈنے کے اور اس ڈیوریشن میں جاب کرنے کے بھی. مثال کے طور پہ اگر آپ کا LMR کا ویزا اپلائی کرتے ہو, وہ پورے سال نہیں ہوتا, ہر وقت نہیں ہوتا کہ آپ میں جنوری میں آ رہا ہوں اپلائی کرا لگ گیا, میں بھی آیا اپلائی کرا لگ گیا, ایسا نہیں ہوتا. اس میں کچھ مہینے ہوتے ہیں. گورنمنٹ پورے سال میں کچھ مہینے, کچھ سیزن ایسے دیتی ہے جو وہ ویزے اپلائی کر سکتے ہو اور آپ کو مل جاتا ہے. اور اس میں
وہ ویزا اپلائی کرتے ہو وہ آپ کو ملتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں آپ کو ویزا فیس بھی اپنی خود بھرنی ہے, 200 دینار 250 دینار کے قریب, 200 سے 300 دینار کے قریب آپ کو اینولی اپنی فیس بھی خود بھرنی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو 15 دینار سے 18 دینار تک منتھلی بھی خود ہی بھرنا ہے. صحیح ہے. تو اس میں آپ کوئی بھی کمپنی میں آپ جاتے ہو, جاب لگاتے ہو, جاب کے لیے ایشو کرتے ہو, تو فرسٹ آف آل آپ کو جاب جلدی ملے گی. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کو جو بھی جاب دے رہا ہے نا لیبر پہ, دوسرے ویزاز پہ, اس کو آپ کا ویزا چینج کرنا ہے. مطلب اس کو ایک پنچایت اور ایک پریشانی سے گزرنا ہے, پنچایت سے گزرنا ہے کہ یار وہ آپ کے ویزا کے پیسے بھی بھرے گا, اور آپ کے اس ویزا کے جو وہ پیسے بھرے گا اس کی میڈیکل انشورنس بھی بھرے گا, اور ساتھ میں جو منتھلی فیس ہے اس کی 15 دینار وہ بھی وہ بھر رہا ہے. صحیح ہے. تو اس لیے آپ کی تنخواہ جو ہے نا 120 دینار 150 دینار کم لگتی ہے. اور جو LMR کا ویزا ہوتا ہے اس میں سیلری زیادہ لگتی ہے, 200 پلس لگتی ہے, 200 پلس منیمم ویج جو ہے نا 200 پلس لگتی ہے. اس کی وجہ کیوں؟ کیونکہ سالانہ, کیونکہ جب جو بھی آپ کو جاب دے گا وہ دیکھ رہا ہے کہ یار سالانہ فیس آپ نے خود بھرنی ہے. صحیح ہے. سالانہ فیس اس کی جو بھی ہے رینیول کروانے کی 150 دینار 100 دینار, اور جو فرسٹ ٹائم میں آپ اپلائی کرتے ہو تو 200 دینار 300 دینار وہ بھی آپ نے خود بھری ہے, پلس آپ منتھلی ویزا کی فیس بھی بھر رہے ہو. تو جب یہ سب آپ کو خود ہی بھر رہے ہو تو وہ آپ کو سیلری زیادہ ہی دیتے ہیں. اب اس میں آپ سمجھو کہ کان ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو, بات ایک ہی ہے. صحیح ہے. اس میں آپ نے اپنی جیب سے نہیں بھرنا تو وہ آپ کو سیلری کم مل رہی ہے, 150 دینار میں سے ایک مثلاً 150 دینار سیلری مل رہی ہے, ویزا کمپنی لگا رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو فائدہ لگے گا. اور دوسری طرف کمپنی آپ کو 250 دینار دے رہی ہے, ویزا آپ کو خود لگانا ہے. تو کان ادھر سے پکڑو بات ایک ہے نہیں, کان ادھر سے اب ادھر سے پکڑو بات ایک نہیں ہے. اس کی وجہ میں سمجھاتا ہوں. 100 دینار کا ہے, 100 دینار کا اپروکسیمیٹلی لے کے چلو کہ آپ کو LMR میں زیادہ مل رہا ہے, تو سال کے 12 مہینے مطلب 1200 دینار آپ کو ایکسٹرا مل رہا ہے. اس میں سے آپ کا 700 دینار بھی اگر ویزا کے اندر چلا جاتا ہے, 10-15 دینار منتھلی, 20 دینار میں کہتا ہوں منتھلی ہے, تو سال کا آپ کا اللہ بھلا کرے ہو گیا سال کا آپ کا ہو گیا اللہ بھلا 240 دینار, 240 وہ, اور 300 دینار آپ نے بھرا تو 540, 600 دینار میں کہتا ہوں آپ کا چلا گیا. سال کے رینیول کی فیس بھی جوڑ لو تو 700 دینار میں کہتا ہوں آپ کا چلا گیا. 700 دینار آپ کا گیا پیچھے, پھر بھی آپ کو ایئرلی 500 دینار بچا ہے. صحیح ہے. 500 دینار بچ رہا ہے, پہلا فائدہ. لیکن یہ فائدہ سالانہ ہے تو اس کو اتنا نوٹیسیبل نہیں ہوگا. صحیح ہے. چلیں ٹھیک ہے, ایک اور فائدہ بتاتا ہوں. دوسرا فائدہ کیا کہ اس میں آپ کسی کمپنی کے بانڈ نہیں ہو کہ یار آپ کو 6 مہینہ جاب کرنی ہی کرنی ہے. اگر آپ نے 6 مہینہ نہیں کری تو پھر آپ کو پے کرنا پڑے گا. صحیح ہے. ریزائن دینے کے لیے پے کرنا پڑے گا. ریزائن دینے کے لیے آپ کو جو ہے نا پنچایتیں بخراٹے یہ سب کرنی پڑے گی. اس میں سمپل ہوتا ہے LMR کی ویزے میں, اگر آپ کا LMR کا ویزا ہوتا ہے اس میں سمپل آپ نے 2 مہینے کا, اگر آپ 2 سال سے اوپر کے امپلائی ہو اس کمپنی کے, تو ویسے تو یہاں پہ 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ ہوتا ہے. 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا, 30 دن کا نوٹس پیریڈ دو اور خلاص, جاب ختم. دوسری جاب جاؤ, دوسری جاب ڈھونڈو, دوسری جاب کرو, فری ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ کمپنی کا ویزا نہیں ہے, کمپنی نے آپ کے ویزا کے پیسے نہیں بھرے, نہ اس کو بھرنے ہیں, نہ اس کی یہ پنچایت ہے. تو آپ نے 1 مہینے کا نوٹس دیا اور خلاص آپ نے جاب چھوڑی اور دوسری جگہ کر لی. تو یہ آپ کا فائدہ ہے. صحیح ہے. آپ کا تیسرا فائدہ یہ کہ آپ نے ایک جگہ سے جاب چھوڑی. صحیح ہے. 30 دن کا نوٹس پیریڈ دیا, آپ نے جاب چھوڑی, اب آپ دوسری جاب ڈھونڈ رہے ہو, تو آپ کو مہینہ لگے, 2 مہینے لگے, 3 مہینے لگے, 4 مہینے لگے, 5 مہینے لگے, حکومت آپ کو تنگ نہیں کرے گی. کیوں؟ کیونکہ حکومت نے آپ کو 1 سال کے لیے ایلیجبلٹی دی ہے کہ آپ یہاں جاب ڈھونڈو, کرو. ٹھیک ہے. اور اپنے ویزا کے آپ خود ذمہ دار ہو اس لیے. ٹھیک ہے. اور دوسرے ویزا میں حکومت آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دے گی. اگر آپ نے جاب چھوڑ دی, صحیح, مثال کے طور پہ میرا لیبر ویزا ہے اور میں یہاں پہ جاب کرتا ہوں, مجھے جاب سمجھ نہیں آئی, میں نے جاب چھوڑ دی, 6 مہینہ کر لی, 6 مہینہ کر کے میں نے 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا اور میں نے جاب چھوڑ دی. اب میں جاب چھوڑ تو دوں گا, لیکن میرا ویزا تو اس کمپنی کا ہے نا جس کمپنی میں نے 6 مہینے جاب کام کیا. اب میرا ویزا اس کمپنی کا ہے تو کمپنی بولے گی بھائی ویزا ختم کرنا ہے, کیونکہ اب تو میری کمپنی کے امپلائی نہیں ہو, تو ویزا ختم کرو, کینسل کرو. حکومت بولے گی بھائی رکو ذرا, صبر کرو, اس بندے نے ریزائن دیا, 1 مہینے کا نوٹس پیریڈ دیا, اس کو 1 مہینے تک جاب تو ڈھونڈنے دو.
پھر یہ جہاں جاب ملے گی وہ اس کو ویزا دے دے گا. پھر وہ صبر وہاں پہ روکے گی. آپ جو ہے نا آپ نے جاب ڈھونڈنی ہے اور پھر آپ حکومت آپ پہ زور دے گی, پش کرے گی آپ کو کہ بھائی آپ باہر نکلو, ڈھونڈو جاب. 1 مہینہ تک تو وہ چل کر کے بیٹھے گی سکون سے 1 مہینے کا. اس کے بعد وہ آپ کو پن کرنا شروع کرے گی, اور وہ پن وہ ایسا ویسا نہیں کرتی. بار بار آپ کو LMR کے آفس بلائے گی, پولیس اسٹیشن بلائے گی کہ بھائی کیا ہو گیا, اب تک جاب کیوں نہیں ملی, ویزا کیوں نہیں چینج کیا. ویزا چینج نہیں کیا تو ٹھیک ہے آپ پاکستان نکل جاؤ, یہاں کیا کر رہے ہو پھر. یہاں پھر اپنی کنٹری جس کنٹری سے آپ آئے ہو, انڈیا پاکستان جو سے بھی, وہاں سے نکل جاؤ. جب ادھر جاب نہیں مل رہی تو آپ کو جب خوار کیوں ہو رہے ہو, تو بس جاؤ نکلو. ویزا چینج نہیں ہو رہا تو, ورنہ تو ویزا چینج کرو, مسٹ ہے. صحیح ہے. اس میں LMR کی ویزا میں ایسا نہیں ہے. LMR کی ویزا میں آپ نے دے دیا, چل سین ہے, سکون سے بیٹھو یار, لگ جائے گی جاب. صحیح ہے. تو یہ ویزاز کی بتانا تھا, LMR کا ویزا اور لیبر ویزا کا فرق. بہت سے لوگوں کو میری طرح جو کنفیوژن تھی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ آزاد ویزا میں آزاد ہوں. ایسا نہیں ہے. آزاد ویزا صرف جب تک میں آزاد ہوں جب تک میری کہیں جاب نہیں لگتی. جیسی میری جاب لگی اور مجھے اس کمپنی کا ویزا ملا, خلاص میری آزادی ختم. اب میں کسی کا غلام ہوں, اور غلام مانے ارباب ہو گیا, ارباب بن جائے گا میرا ارباب بن جائے گا, میرا ارباب بن جائے گا. یہاں پہ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں. روڈ پہ ابھی میں آ رہا تھا تو اس نے بائک روک دی باقاعدہ کہ آپ پہلے گزر جاؤ. تو آپ کا جیسے ہی آپ کا ویزا چینج ہوگا تو آپ کا ارباب آ جائے گا. صحیح ہے. ارباب مانے آپ کا ابو, عربی ابو, اور عربی ابو جس کمپنی کے تھرو آپ کا ویزا لگا ہے وہ, ٹھیک ہے. تو بیسکلی اب آپ اپنے ابو سے پوچھے بغیر کچھ کر نہیں سکتے. اب اپنے ابو کے ساتھ ہی آپ کو سب کچھ کرنا ہے. تو بس یہی ہے ویزے کے معاملات. صحیح ہے. کل میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جاب کے معاملات سمجھاؤں گا, جو اب تک میں سمجھا. جاب کی کیا سچویشن ہے یہاں پر, جاب کی کیا حالات ہیں, جاب کیسے لگتی ہے, کیسے ملتی ہے, کیا سچویشن ہے یہاں جاب کی, کیا معاملات حالات ہیں جاب کے. اوکے, اللہ حافظ. اسٹے ہیپی, اسٹے بلیسڈ.